اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا فداک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دارالقرآن کے حوالے سے دارالقرآن کے ماہ رمضان کے لیکچر میں سے ایک لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس پر گفتگو کریں کہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے، فطرت انسانی کے اندر کچھ چیزیں انسان کو پسند ہے، فطرتاً کچھ چیزیں پسند ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان فطرتاً پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر انسان سچ بولنے کو پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان جو ہے اچھے لباس کو پسند کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرنا پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو برا لگتا ہے جھوٹ بولنا، غالم گلوچ، یہ فطری طور پر انسان کو برا لگتا ہے۔ یہ تو جو فطرتاً کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ بری ہو گئی۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامی میں کچھ چیزیں پاک ہیں اور کچھ چیزیں نجس ہیں، بلکہ میں یوں کہوں تو کچھ چیزیں نجس ہیں اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پاک ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض مراجع کے نزدیک 10 یا 11 چیزیں عین نجس ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ پاک ہیں۔ کل شیء لک طاہر، ایک حدیث ہے، ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے مگر یہ کہ وہ نجس نہ ہو جائے۔ اس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے کہ کون سی چیز پاک چیز نجس ہو جاتی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن 10 یا 11 چیزیں ایسی ہیں جو نجس ہے، اصلاً نجس ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، یہ نجس ہے، یہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ پاک ہیں، ٹھیک ہے، جو ان 10-11 چیزوں کے علاوہ ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ پاک ہیں۔ اب یہ جو پاک چیز ہے کیا یہ ہمیشہ پاک رہے گی یا کبھی نجس بھی ہو سکتی ہے؟ اسی پر ہم پڑھیں گے کہ کیسے ایک پاک چیز نجس ہو جاتی ہے۔ آ جاتے ہیں مسئلے کی طرف۔ تو ہاں، پاک چیز اس وقت نجس ہوگی جب کچھ شرائط پائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہ ایک پاک چیز ہے، مثال کے طور پہ یہ پیچھے پردہ نظر آ رہا ہے، یہ پردہ پاک ہے تو اچانک سے نجس ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی خاص سرکمسٹانسز ہے، کوئی کرائیٹیریا ہے، وہ اگر ہوگا تو یہ پردہ نجس ہوگا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ پنکھا، دیوار، یہ ساری چیزیں پاک ہے یا نجس؟ پاک ہے۔ نجس کب ہوں گی؟ یہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ چیز نجس ہو جائیں گی۔ کیسے؟ پاک چیز نجس چیز سے ملے۔ جب پہلی شرط یہ ہے کہ پاک چیز جب نجس چیز سے ملے گی تو پاک چیز پھر نجس ہو جائے گی، نجس نہیں ہوگی۔ اور شرائط دیکھیں گے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ پہلے تو پاک چیز نجس چیز سے ملنی چاہیے۔ دوسری شرط، پاک اور نجس چیز دونوں یا ان میں سے ایک اس قدر تر ہو کہ ایک کی طرح دوسرے تک پہنچ جائے۔ تر ہونا ضروری ہے دونوں کا، اگر دونوں نہیں تو دونوں میں سے ایک بھی تر ہے تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تر اتنا گیلا ہونا چاہیے، تر سے مراد گیلا، اتنا گیلا ہونا چاہیے کہ یہ گیلاہٹ دوسری پاک چیز سے نجس چیز کی طرف منتقل ہو، تب جا کے پاک چیز نجس ہوگی۔ ابھی بھی ایک شرط باقی ہے۔ تو تیسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہم نے بتا دی کہ پاک چیز نجس چیز سے ملے۔ دوسری شرط یہ کہ پاک چیز یا نجس چیز دونوں تر ہو یا دونوں میں سے ایک اس قدر تر ہو کہ یہ گیلاہٹ دوسرے میں منتقل ہو، سرایت کرے دوسری چیز کے اندر۔ اگر سرایت نہیں کرتی تو پاک چیز نجس نہیں ہوگی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ نجاست میں واسطہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ بہت زیادہ چیزیں، مثال کے طور پہ میرے سامنے 10 چیزیں پڑی ہیں، اب میں نے ایک چیز، میرا ہاتھ نجس ہو گیا پیشاب سے، اب جو باقی ساری 10 چیزیں وہ بھی نجس ہو جائے گی۔ اس میں ہم ڈیٹیل میں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اگر واسطہ زیادہ نہیں ہے تو چیز نجس ہو جائے گی، اگر واسطہ زیادہ ہے تو چیز نجس نہیں ہوگی۔ اب واسطہ زیادہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ واسطہ متعدد ہونے کا کیا معیار ہے؟ تو واسطہ متعدد ہونے کا معیار یہ ہے کہ نجاست 3 واسطوں سے پاک چیز کو نجس کرے گی۔ اگر 3 واسطے ہیں تو پاک چیز نجس ہو جائے گی، لیکن اگر 3 سے زیادہ واسطے ہیں، چوتھا واسطہ ہے، تو پاک چیز نجس نہیں ہوگی۔ اب اس واسطے کے اندر بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر واسطے میں نئی تری لگنی چاہیے، نئی گلاہٹ ہو۔ مثال کے طور پہ میرا ہاتھ نجس ہوا پیشاب سے، اس سے نجس ہوا پیشاب سے،
اب میں اسی ہاتھ کو جو میرا ہاتھ پیشاب سے نجس ہوا ہے میں اس کو لگاتا ہوں چیئر کے اوپر, پردے کے اوپر اور دوسری چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہوں, لگاتا ہوں, تو وہ ساری چیزیں پیشاب کے سبب سے ہی نجس ہو رہی ہے. اس کو میں واسطے کو اگر سبب کہہ دوں تو بھی آسان ہو جائے گا کہ ہر چیز کا سبب الگ الگ ہونا چاہیے نجس ہونے کا. مثال کے طور پر میرا سیدھا ہاتھ پیشاب سے نجس ہوا اور اب میں اسی کو دوسری جگہوں پہ لگ رہا ہوں تو سب جگہ پہلا ہی واسطہ کاؤنٹ ہوگا, زیادہ واسطے نہیں ہوں گے. اس کی مثال دے دیتے ہیں ہم. مثال کے طور پہ دایاں ہاتھ خون کے واسطے سے نجس ہوتا ہے, خون کے سبب سے میرا سیدھا ہاتھ نجس ہو گیا. اب یہ ہاتھ اگر میں اسی خون والے ہاتھ کو دوسری جگہ پر لگاؤں گا تو باقی جتنی بھی چیزیں نجس ہوگی وہ اسی خون کے سبب سے ہوگی. اب اس مثال میں دوسرا واسطہ کیسا آتا ہے؟ اس مثال میں دوسرا واسطہ یہ کہ دایاں ہاتھ خشک ہونے کے بعد بائیں تر ہاتھ سے لگ جائے. پہلے یہ خشک ہو گیا, پہلے یہ خون سے نجس ہوا تھا دایاں ہاتھ, اب یہ خشک ہونے کے بعد بائیں ہاتھ پر لگتا ہے. جو بائیں ہاتھ گیلا ہے اور نہ فقط گیلا ہے کہ ایسی گیلاہٹ ہے کہ جو دوسرے چیز پر یعنی میرے بائیں ہاتھ سے تری منتقل ہو رہی ہے, تو میرا بائیں ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دایاں ہاتھ خون سے نجس ہوا, بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے سبب سے نجس ہو گیا. اب اگر میں اس بائیں ہاتھ کو دوسری چیزوں پر لگاتا ہوں تو سب جگہ دوسرا واسطہ کاؤنٹ ہوگا اگر تری منتقل ہوتی ہے تو. پھر اگر یہ میرا بایاں ہاتھ خشک ہو جاتا ہے جو کہ نجس ہوا تھا دائیں ہاتھ کے سبب سے, اب اگر یہ میرا بایاں ہاتھ خشک ہو جاتا ہے, خشک ہونے کے بعد تر لباس سے لگ جاتا ہے تو یہ میرا تر لباس بھی نجس ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ تری منتقل ہو, وہ جو پہلے ہم بات کر رہے ہیں وہ ساری شرائط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ واسطے والی بات آتی ہے. بایاں ہاتھ خشک ہو گیا, اب یہ تر لباس سے لگ گیا. اب میرا یہ لباس تو نجس ہو جائے گا کیونکہ یہ تیسرے واسطے سے نجس ہوا ہے, لیکن اگر یہ خشک ہونے کے بعد کسی تر چیز سے لگتا ہے تو اس تر چیز کو نجس نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ واسطہ متعدد ہو گیا, زیادہ ہو گیا واسطہ, اس سبب سے اب یہ میری نئی جو چیز ہے چوتھی چیز وہ نجس نہیں ہوگی. اس مسئلے کے اندر کچھ ازمپشن ہے. ایک ازمپشن یہ ہے کہ 3 واسطے ہوں گے تو نجس ہو جائے گا, چاہے پہلا واسطہ ہو, چاہے دوسرا ہو, چاہے تیسرا ہو, یہ نجس کر دے گا. ان تینوں واسطے کے اندر 3 واسطے الگ الگ کب کہلائیں گے؟ اس صورت میں کہلائیں گے کہ جب ہر واسطے کے اندر نئی گلاہٹ ہو, نئی تری ہو. ایک ہی طریقے سے اگر میں دوسری چیزوں کو نجس کرتا رہوں گا تو وہ نجس وہ اسی طریقے سے کاؤنٹ ہوگی, نیا واسطہ نہیں کہلائے گا. اب جب یہ 3 واسطے مکمل ہو جاتے ہیں تو چوتھی چیز کو نجس نہیں کریں گے. ایسے اگر ہم دیکھا جائے ایک میرا ہاتھ اگر پیشاب سے نجس ہو جائے اور اس کے ذریعے سے میں پھر انڈائریکٹلی دوسری چیزیں نجس ہو کے رہے واسطے سے, تو ایسے تو ہماری ساری چیزیں نجس ہو جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. 3 چیزوں کو نجس کرے گا الگ الگ طریقے سے لگنے کے بعد, اس کے بعد چوتھی چیز سے آگے نجس نہیں ہوگا. اب آگے پڑھتے ہیں. اچھا, ہم نے تری کی بات کی تھی کہ تری ہونی چاہیے. اگر تری کم ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر تری اتنی کم ہو کہ دوسری چیز کو نہ لگے تو پاک چیز نجس نہیں ہوگی. تری اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ دوسری چیز میں سرایت کرے, منتقل ہو, ٹرانسفر ہوگی تو ہی پاک چیز نجس ہوگی, ورنہ نجس نہیں ہوگی. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر ہمیں تری کے متعلق شک ہوتا ہے, شک 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک اصلاً یہ کہ پاک چیز نجس چیز سے مس ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کو یہ شک ہو رہا ہے دونوں میں سے ایک تر تھی یا نہیں. ایک یہ شک ہو رہا ہے مجھے ایک تر تھی یا نہیں, یا اگر تر تھی تو تری اتنی زیادہ تو نہیں, اتنی کم تو نہیں تھی کہ دوسرے سے سرایت کی ہے یا نہیں. دوبارہ میں بیان کر دوں, پاک چیز ایک مطلب مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ دونوں تر تھی یا نہیں, اصلاً تر ہونے میں گیلے ہونے میں ہی شک ہو رہا ہے, اور دوسری مطلب تر تو ہے لیکن تری منتقل ہوئی ہے یا نہیں اس پہ شک ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی دونوں صورت میں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تری منتقل ہوئی ہے یا نہیں, یا اصلاً تر تھی یا نہیں, گیلے تھی یا نہیں, تو دونوں صورت میں پاک چیز نجس شمار نہیں ہوگی. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ تر تھا, یعنی جو پاک چیز ہے وہ تر تھی, اور جو نجس چیز تھی یا دونوں تر ہو یا دونوں میں سے ایک تر ہو, اور اس تری کے نتیجے میں ٹرانسفر ہو جائے تری گلاہٹ, تو پاک چیز نجس ہو جائے گی, ورنہ نہیں ہوگی. اگر شک ہے تو نہیں ہوگی. اچھا, یہاں تک تو ہمارا پہلا مسئلہ مکمل ہو گیا. اب یہ ایک نئی سچویشن ہے, اس سچویشن کے اندر 2 مشکوک چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. پہلے اس میں ہم کچھ ڈیٹا کی طرف بات کر لیتے ہیں, پھر اس کے حکم کی بات کرتے ہیں. اس مسئلے کا ڈیٹا یہ ہے کہ آپ کے پاس
दो मशकूक चीजें, ठीक है। मशकूक चीजें मतलब दो चीजें ऐसी हैं कि जिसमें से एक पाक है और एक नजिस है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, एक पाक है और एक नजिस। आपको ये तो मालूम है कि एक पाक है और ये भी मालूम है कि एक नजिस, लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन सी पाक है और कौन सी नजिस है। अच्छा, मसला ये नहीं है, मसला ये कि इन दोनों में से, दोनों की तो मशकूक हो गई, आपको ये मालूम है कि एक पाक है लेकिन ये मालूम नहीं कि कौन सी पाक है। अब हमारे पास फर्ज ये है कि एक पाक चीज है जो सरायत करने वाली तरी रखती है, इन दोनों में से किसी एक से लग जाती है। ये दोनों में से एक पाक थी एक नजिस थी, अब इनमें से किसी एक से लग जाती है। जो अब ये जो तीसरी चीज पाक थी, इसके अंदर तरी है और तरी ऐसी है कि जो मुंतकिल होने वाली तरी है, अब ये इस चीज दोनों में से एक चीज से आके लग गए। मिसाल देके बयान करता हूँ कि दो पैने हैं और दोनों पैन में से एक नजिस है और एक पाक है। इस पैन से मेरा सीधा हाथ जो कि गीला था और इतना गीला था कि तरी ट्रांसफर हो गई, एक से लग गया। अब ये जो मेरा गीला हाथ है, क्या ये नजिस होगा या नहीं होगा, इस पे हमारी बहस है। तो कहते हैं कि भाई ये जो मेरा सीधा हाथ है जो गीला था और ये पैन से एक पैन से लग गया जो कि नजिस थी, वो पाक होगी, ठीक है। नजिस का हुक्म नहीं रखते, सिवाय ये कि दो सूरतें ऐसी कि जिसमें ये मेरा जो सीधा हाथ है वो नजिस शुमार होगा। वो दो सूरतें कौन सी हैं? वो दो मकामात ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे ये दोनों चीजें जो मैंने मिसाल दी आपको फर्जिया, कुछ और भी मिसाल हो सकती है। दो पैन है, असलन पहले ये दो पैन नजिस थे, फिर एक पाक हो गया, एक पाक कर लिया, लेकिन मालूम नहीं कौन सा पाक किया, ठीक है। पहले असलन दोनों चीजें नजिस थी, नजिस से एक को पाक कर लिया और फिर पाक, अब पाक करने के बाद नहीं मालूम चल रहा कि कौन सा पाक किया और कौन सा नजिस है, लेकिन अब यही वाली बात है, मशकूक हो जाएंगी, एक पाक एक नजिस। अब इस सूरत में अगर मेरा सीधा हाथ इस तरी के साथ लग जाता है, क्योंकि दोनों की साबिका हालत, पहले वाली हालत क्या थी, दोनों नजिस थी, इसके बाद एक पाक हो गई और एक नजिस हो गई, लेकिन मालूम नहीं कि कौन सी पाक है और कौन सी नजिस। अब मेरा अगर सीधा हाथ लग जाता है तो इस सूरत में मेरा सीधा हाथ नजिस होगा, निजासत का हुक्म इस पर लगेगा। एक मकाम यह है कि जिस सूरत में मेरे जो तीसरी चीज है वो नजिस शुमार होगी, और दूसरा मकाम यह है कि जैसे मुझे इन दो चीजों के बारे में शक था यानी मशकूक थी, इसी तरीके से जो दूसरी दो चीजें जो मेरी एक चीज लगी थी, अब दोबारा वाज़ेह कर देता हूँ। दूसरा मकाम यह है कि जैसे दो चीजें नजिस थी, अब इससे मेरा सीधा हाथ लगा एक से। दूसरा मकाम यह है कि इसके अलावा जो एक चीज से लगा होगा ना, दोनों से तो नहीं लगा होगा, जो एक चीज तीसरी चीज इससे लगी थी, इसके अलावा कोई दूसरी चीज उससे भी लग जाती है जो दूसरी मशकूक चीज थी, तो उस सूरत में इन दोनों का हुक्म भी उन दो की तरह मशकूक में चला जाएगा। और मशकूक का हुक्म क्या है कि इससे इज्तनाब करना पड़ेगा, लिहाजा ये चीज को हम सीधे हाथ को मैं नजिस समझूंगा। पढ़ देते हैं इबारत जिसमें क्या लिखी है। पहला मकाम वो है कि दोनों चीज साबिक में नजिस रही हो, पहले नजिस रही हो, उनमें से कोई एक पाक हो गई हो, लेकिन ये मालूम ना हो कि कौन सी चीज पाक हो गई है, और उसके बाद एक पाक चीज जैसे इंसान का हाथ सरायत करने वाले तरीके साथ इनमें से किसी एक से छू जाए, तो इस सूरत में हाथ के नजिस होने का हुक्म किया जाएगा। इस सूरत में मेरा हाथ क्या होगा? नजिस होगा। जैसे मैंने मिसाल दी कि दो पैन है, दोनों पैन पहले नजिस थे, उसमें से एक पाक कर लिया गया, लेकिन नहीं मालूम है कि कौन सा पाक है, और इस सूरत में मेरा अगर सीधा हाथ लग जाता है, तरी मुंतकिल हो जाती है, तो मेरा सीधा हाथ नजिस शुमार किया जाएगा। अगर ये वाली सूरत नहीं है, दोनों साबिकन में नजिस नहीं थे, पहले नजिस नहीं थे, दोनों पाक, तो उसमें से एक नजिस हो गया और एक पाक हो गया, तो उस सूरत में इस पे क्या हुक्म लगना था? जैसे हम पहले बता चुके कि सीधा हाथ मेरा पाक होगा। लेकिन इसमें क्या मसला है? पहले दोनों चीजें नजिस थी। दूसरा मकाम क्या है, पढ़ लेते हम। पाक चीज जैसे दायां हाथ इनमें से किसी एक चीज से, मेरा दायां हाथ एक चीज से लग गया, और इसी तरीके से जबकि दूसरी पाक चीज जैसे बायां हाथ दूसरी चीज से सरायत करने वाली तरीके से साथ छू जाए, यानी दोनों से चीजें लग गई हैं। सीधा हाथ मेरे एक पैन से लग गया, उल्टा हाथ दूसरे पैन से, और दोनों गीले थे और इतने गीले थे कि तरी मुंतकिल हो गई। तो उस सूरत में जैसे असलन मुझे पहली दो पैन के बारे में था मशकूक, इस तरीके से मेरे दोनों हाथ भी मशकूक हो जाएंगे और मुझे इनसे परहेज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक तो वो वाला मसला खत्म हो गया। अब अगला मसला है ठोस चीजों के बारे में। ठोस चीजें जैसे सॉलिड चीजें, मिसाल के तौर पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सॉलिड होती हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में होती हैं।
تو جو اگر ٹھوس چیز نجس ہو جائے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہتے یہ ہیں کہ ٹھوس چیز پر اگر نجاست لگ جائے تو فقط جس جگہ پر نجاست لگے گی وہ حصہ نجس ہوگا، باقی حصہ نجس نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ زمین اگر گیلی ہے، تر ہے، اور اس پر خون کا قطرہ گر جاتا ہے تو جس جگہ پر یہ خون کا قطرہ گرے گا وہی نجس ہوگا، باقی زمین نجس نہیں ہوگی. جو خشک زمین ہے وہاں وہ نجس نہیں ہوگی. پڑھ لیتے مسئلہ. اگر زمین، کپڑا یا ایسی دوسری چیزیں تر ہو، گیلی ہونی چاہیے پہلی بات، تو ان کے جس حصے کو نجاست لگے گی وہ نجس ہو جائے گا. جس حصے پہ لگ رہی ہے تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے نجس ہوگا. اب باقی حصے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو باقی حصہ پاک رہے گا. اسی طریقے سے یہی حکم کھیرے، خربوزے وغیرہ کے بارے میں، یعنی کہ ٹھوس چیزیں جو کہ سالڈ چیزوں میں آتی ہیں. تربوز وغیرہ کی بات نہیں چل رہی، جیسے مثال کے طور پہ ٹھوس چیزیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اگر خربوزے پر نجاست گر جاتی ہے تو جس خربوزے کے مقام پر وہ نجاست گرے گی وہی نجس ہوگا. اس کے علاوہ باقی چیزیں جو خربوزے کا باقی خربوزہ ہے وہ پاک رہے گا، جیسے کہ اس تصویر میں بھی دکھایا گیا. اچھا، ہم نے ٹھوس کی بات تو کر لی، سالڈ چیز. اب لکوڈ چیز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو لکوڈ کے اندر دو طرح کے لکوڈ ہوتے ہیں. ایک ایسا لکوڈ ہوتا ہے جو رقیق، پتلا، اور ایک ہوتا ہے جو گاڑھا. ابھی ہم پڑھیں گے رقیق کے بارے میں. کہتے ہیں کہ بھئی رقیق تیل، گھی وغیرہ، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں اگر تیل یا گھی یا اسی طریقے سے جیسے شیرہ بنایا جاتا ہے شربت وغیرہ کے لیے، چاشنی ٹائپ جیسے آپ کہہ لیں، وہ اگر ایسا ہو کہ اس میں سے اگر کچھ ہم نکالیں، کچھ تھوڑا سا مقدار نکالیں تو جگہ خالی نہ رہے. جیسے ہم تیل کے اندر سے تھوڑا سا تیل چمچ سے نکالتے ہیں تو جو اس چمچ سے جو جگہ نکالی اس کے بعد جو جگہ ہے وہ فوراً سے فل اپ ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے اندر کوئی نجاست گرتی ہے تو سارے کا سارا، ذرہ بھر بھی اگر اس میں نجاست گرے گی تو سارے کا سارا آئل نجس ہو جائے گا. اسی طریقے سے گھی بھی، اگر ایسا صورتحال ایسی ہے، اس میں کنڈیشن ہے، اگر صورتحال ایسی ہے کہ اس میں سے اگر ہم کچھ مقدار نکالتے ہیں تو جگہ فوراً سے فل اپ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ سارے کا سارا نجس ہو جائے گا. اگر صورتحال ایسی نہیں ہے بلکہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ گاڑھا ہے، ہم اس کو اگر تھوڑا سا نکالتے ہیں تو اس کے بعد جگہ فل نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بعد بلے فل ہو جاتی ہے لیکن فوراً فل نہیں ہوتی. اگر ایسی صورتحال ہے، خالی رہتی تھوڑی دیر، تو اس صورت میں جس حصے پر نجاست گرے گی وہی نجس ہوگا، اسے نکال لینا ہوگا، اور باقی پاک ہوگا. پڑھ لیتے ہیں ہم مسئلہ. اگر تیل یا گھی یا شیرہ وغیرہ ایسا ہو تو اس میں اگر تھوڑا نکالا جائے تو جگہ خالی نہ رہے بلکہ فوراً بھر جائے، تو جیسے ہی وہ ذرہ بھر نجس ہوگا سارے کا سارا نجس ہو جائے گا. اگر تیل یا گھی وغیرہ ایسا ہو کہ اس میں سے اگر تھوڑا سا نکالا جائے تو نکالنے کی جگہ تھوڑی دیر ہی سے ہی خالی رہے، چاہے بعد میں فل ہو جائے، پر ہو جائے، تو صرف وہی حصہ نجس ہوگا جس میں نجاست گری ہے. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا، ٹھوس اور رقیق چیزوں، گیلی چیزوں کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے، اب ہمارا اگلا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے کہ مکھی وغیرہ کے ذریعے اگر کوئی نجاست منتقل ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے. سمجھیے گا اس مسئلے کو، عام دنوں میں بھی پریکٹیکلی مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ ہم واش روم وغیرہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی نجاست، مثال کے طور پہ مکھی، ہم پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور مکھی وغیرہ پیشاب پر بیٹھی ہے. اب پیشاب پر بیٹھنے کے بعد وہ جا کے دیوار پر بیٹھ جاتی ہے، تو اگر اس کے ساتھ پیشاب کے ذرات موجود ہیں اور وہ اس دیوار پہ بھی لگا دیتی ہے تو اس صورت میں وہ دیوار نجس ہو جائے گی. یہی مسئلہ اس میں بیان کر رہے ہیں. اگر مکھی یا ایسا ہی کوئی اور جاندار جیسے کہ مچھر وغیرہ ایک ایسی طرح چیز پر بیٹھے جو نجس ہو، یہ پریکٹیکلی کہاں پر ہوتا ہے؟ ویسا پاسبل ویسے تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں لیکن اگزامپل کے طور پر واش روم میں ایسا بعض اوقات ہوتا ہے یہ چیز. تو ایسی طرح چیز پر بیٹھے جو نجس ہو اور اس کے بعد کہاں پہ بیٹھ جائے؟ ایک تر پاک چیز پر جا بیٹھے. اور ساتھ میں صرف بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور انسان کو یہ علم ہو جائے کہ اس جاندار کے ساتھ نجاست تھی. اگر معلوم ہو جائے کہ نجاست تھی تو پاک چیز نجس ہو جائے گی، اگر معلوم نہیں ہوتا تو پاک ہی رہے گا. کب ہمارے پاک سے نجس ہو جائے گی وہ چیز، نئی چیز جہاں پر آ کے مکھی بیٹھی ہے، ہمیں معلوم ہو کہ اس مکھی کے ساتھ نجاست تھی. عام طور پہ ہمیں واش روم وغیرہ میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ نجاست ہے یا نہیں،
تو اس صورت میں پاک ہی رہے گا. لیکن اگر ہم خود دیکھتے ہیں اس کے پیشاب لگی تھی اور پیشاب سے دیوار وغیرہ نجس ہو گئی ہے, گیلی ہو گئی ہے, تو پھر وہ دیوار نجس ہوگی, یا ہمارے ہاتھ پر آ کے بیٹھ جاتی ہے یا کہیں اور اعضاء پر آ کے لگ جاتی ہے, تو اسی صورت میں نجس ہوگی جب ہمیں معلوم ہو کہ اس کے ساتھ نجاست تھی, تب ہی جا کے وہ نجس ہوگی. اچھا, یہ مسئلہ تو کلیئر ہو گیا, مکھی وغیرہ سے ریلیٹڈ تھا. اب اگلا مسئلہ ہمارا پسینے سے ریلیٹڈ ہے. پسینے کے ذریعے سے بھی نجاست منتقل ہو سکتی ہے. انسان تو نارمل ہے, گرمی وغیرہ کے اندر پسینہ آتا ہے. اگر اس پسینہ ہو اور پسینے پر والی جگہ پر جب انسان کے بدن سے پسینہ نکل رہا ہو, یا ایک جگہ پر پسینہ موجود ہو انسان کے بدن میں, اور اگر وہ نجس ہو جائے, تو اب کیا صرف وہی جگہ نجس ہوگی یا باقی جگہ بھی نجس ہوگی؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر پسینہ سے ایک جگہ نجس ہو گئی, اس پہ پسینہ ہے, اب اگر پسینہ آگے بہتا ہے تو باقی جگہ بھی نجس ہوگی, اور اگر پسینہ آگے نہیں بہتا تو صرف وہ جگہ نجس ہوگی جہاں پر نجاست لگی ہے, باقی جگہ نجس نہیں ہوگی. پڑھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس میں. اگر بدن کے کسی حصے پر پسینہ ہو اور وہ حصہ نجس ہو جائے, اور پھر پسینہ بہ کر بدن کے دوسرے حصے تک چلا جائے, تو جہاں پسینہ بہے گا بدن کے وہ حصے نجس ہو جائیں گے. لیکن اگر پسینہ آگے نہیں بہتا تو باقی بدن پاک رہے گا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر پسینہ آگے بہتا ہے تو باقی جگہ بھی نجس ہوں گی جہاں جہاں پسینہ بہ رہا ہے, اور اگر پسینہ آگے نہیں بہ رہا, وہیں رک جاتا ہے, تو باقی بدن پاک رہے گا. جس جگہ پر نجاست لگی وہ نجس ہوگا فقط. یہ تو تھا پسینہ کے بارے میں حکم. اب بلغم کے حوالے سے, انسان کی زندگی میں معمولاً بلغم آ رہے ہوتے ہیں. دو طرح کے بلغم آتے ہیں, ایک گلے سے بلغم آتا ہے اور ایک ناک سے. اگر یہ بلغم آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, نارملی بلغم میں خون وغیرہ نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات ان بلغم کے ساتھ خون بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اب کیا وہ بلغم نجس ہے یا پاک, کیا حکم لگے گا؟ تو اس کے بارے میں اس مسئلے میں بیان کیا جا رہا ہے. کہتے یہ ہیں کہ اگر بلغم کاڑا والا بلغم ہے اور اس میں خون ہے, تو جس جگہ پر خون ہوگا وہی بلغم کا حصہ نجس ہوگا, باقی بلغم پاک رہے گا. اگر وہ کسی جگہ کو باہر آ کے لگتا ہے, مثال کے طور پر ہاتھ پر, یا جو ہے دوسری جگہ پر آ کے لگتا ہے, تو اگر وہ خون والا حصہ لگا ہے تو ہاتھ نجس ہوگا, ورنہ نجس نہیں ہوگا. پڑھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جو گاڑا بلغم ناک یا گلے سے خارج ہو, اگر اس میں خون ہو تو بلغم میں جہاں خون ہوگا وہی حصہ نجس ہوگا, باقی حصہ پاک ہوگا. لہذا اگر یہ بلغم منہ یا ناک کے باہر لگ جائے, منہ یا ناک سے باہر آنا چاہیے, باہر آنے کے بعد اگر باہر کسی جگہ پر لگ جاتا ہے بدن کے, تو بدن کے جس مقام کے بارے میں یقین ہو کہ نجس بلغم اس پر لگا ہے, یعنی کہ جس کو خون کا والا لگا ہے, تو وہ جگہ نجس ہوگی. اور جس جگہ کے بارے میں شک ہو وہاں بلغم کا نجاست والا حصہ پہنچا ہے یا نہیں, تو وہ جگہ پاک ہوگی. یقین ہونا چاہیے تو پھر جا کے نجس ہوگا, اگر شک ہے تو نجس نہیں ہوگا. اچھا جی, آج کا ہمارا یہ آخری مسئلہ ہے جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بدن میں کسی چیز کا داخل ہونا. یہاں پہ توجہ دینے والی بات یہ کہ خون بدن کے اندر ہے تو ہمیں اس میں نجاست و طہارت کا حکم نہیں لگائیں گے ہم باہر سے. اندر خون گھوم رہا ہے, پیشاب وغیرہ سب اندر ہی موجود ہے. باہر آنے کے بعد اگر ہمارا خون ہاتھ سے لگ جاتا ہے تو نجس ہوگا. اسی حوالے سے اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی چیز انسان کے بدن کے اندر داخل کی جاتی ہے. مثال کے طور پر سوئی اگر انسان کے بدن میں اندر جاتی ہے تو وہ خون سے ملتی ہے. اب وہ خون سے ملنے کے بعد کیا سوئی نجس ہو گئی؟ نہیں, اندر ہی اندر نجس نہیں ہوگی. باہر آنے پر اس کی کیفیت دیکھیں گے. باہر آنے پر اگر اس سے خون لگا ہوا ہے تو سوئی نجس ہوگی, ورنہ نجس نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دوسری چیزیں, مثال کے طور پہ جو انسان بیمار ہے تو اس کے مقد کے ذریعے سے اینیما ڈالا جاتا ہے. اگر وہ اینیما جا رہا ہے اور واپسی آنے پر اس میں کوئی نجاست کے ذرات موجود نہیں ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا, اگر ذرات موجود ہے تو وہ نجس ہوگا. پڑھ لیتے ہیں اس میں کیا بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی چیز بدن میں داخل ہو کر نجاست سے ملے, فقط ملنے سے نجس نہیں ہوگا, ملے لیکن بدن سے باہر آنے کے بعد نجاست سے آلودہ نہ ہو تو وہ چیز پاک ہے. اگر آلودہ ہے تو نجس ہوگی, اگر آلودہ نہیں ہے تو پاک ہے. چنانچہ اگر اینیما کا سامان یا اس کا پانی مقد میں داخل کیا جائے, یا سوئی یا چاقو یا کوئی اور ایسی چیز بدن میں چبھ جائے اور باہر نکلنے پر نجاست سے آلودہ نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوگی. اگر اسی طریقے سے تھوک اور ناک کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. ناک کے پانی کے بارے میں, اگر تھوک اور ناک کا پانی جسم کے اندر خون سے ملے, خون کا بلغم آتا کہاں سے؟
اندر سے آتا ہے, اندر خون سے ملنے کے بعد آیا ہے, لیکن باہر آنے پر خون سے ملا ہوا نہیں ہے. کیا فقط خون سے ملنے سے بلغم نجس ہو جائے گا؟ نہیں, باہر آنے پہ چیک کریں گے, جیسے پچھلے والے مسئلے پہ چلا جائے گا. اگر خون اس کے ساتھ ہے تو جس جگہ پر خون ہے وہی نجس ہوگا, باقی نجس نہیں ہوگا. لیکن باہر نکلنے پر خون آلود نہ ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ پاک رہیں گے. اگر آلودہ ہے تو ہم نے بتا دیا بلغم کے بارے میں, اور خون وغیرہ سے سوئی آلودہ ہے تو سوئی نجس ہوگی. یہاں پر آج کا ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا. آپ تمام مومنین سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کے لیے تمام مومنین اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کل مومنین مومنات اور علماء شہداء کرام خصوصاً آپ کے مرحومین اور ان مرحومین کو خاص طور پر نام لے لیجیے, جن کا میں لے لیتا ہوں. مرحوم اکبر علی حسن علی, مرحوم امیر علی محمد علی, مرحومہ کنیز فاطمہ. الفاتحہ. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.